صحت و سلامتی ضرور میں تعجیل کے لیے اپنے اور اپنے خاندان کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے بلند تر درود بھیج جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصینا مولادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذي لا يدركه بود الحمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجر ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى آل طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، درود بھیجئے محمد علیہ وسلم۔ مل کے پھر بلند تر درود بھیجئے محمد۔ اللہ سورہ رحمان میں، جس کا نام بھی سورہ رحمان ہے، اس کی ابتدا بھی اللہ اپنی ایک صفت سے کر رہا ہے، الرحمن۔ وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ رحمان اس کی صفت عمومی ہے، یعنی وہ سب کے لیے رحم ہے۔ رحیم وہ صرف مومنین کے لیے ہے۔ رحمان جو اس کو مانتا ہے اس کے لیے بھی ہے، جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی ہے، لیکن رحیم صرف میدان حشر میں مومنین کے لیے ہوگا۔ اس لیے اس نے اپنے آپ کو رحمان کہا، رحیم کہا، جبکہ مرکز رحمت خود خدا ہے، منبع رحمت خود خدا ہے، لیکن جب اپنے رسول کو بھیجا ہے تو یہ نہیں کہا کہ میں رحمان بھیج رہا ہوں، رحیم بھیج رہا ہوں، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جبکہ ذات اس کی خود رحمت ہے، اور رحمت کیفیت کا نام ہے۔ آپ رحمان دکھا سکتے ہیں، رحمت نہیں دکھا سکتے۔ جس طرح آپ عالم دکھا سکتے ہیں، علم نہیں دکھا سکتے۔ آپ مومن دکھا سکتے ہیں، ایمان نہیں دکھا سکتے۔ اللہ نے بتایا کہ جس نے بھی میری رحمت کو دیکھنا ہے وہ وجود مصطفیٰ کو دیکھے۔ اس سراپائے رحمت ہیں رسول اعظم۔ ہر نبی، جتنے بھی انبیاء ہیں، وہ رحمت بن کر آئے ہیں، لیکن اپنی امت کے لیے۔ کوئی ملک کا نبی ہے، قرآن مجید میں اشارے ہیں، کوئی صرف خاندان کا نبی ہے، کوئی ایک گاؤں کا نبی ہے، لیکن رسول عالمین کے لیے اللہ رب العالمین ہے، رسول رحمت للعالمین ہے۔ انبیاء کی جو بنیادی اللہ نے ذمہ داری بتائی ہے وہ ہے انسان
انسان کی تربیت کرنا، انسان کو درجہ کمال پر پہنچانا، یہ ہے ذمہ داری انبیاء کی، یعنی دین دینا بھی ہے اور اس دین کے ذریعے سے انسان کو درجہ کمال تک پہنچانا، یہ انبیاء کی ذمہ داری ہے۔ اور فرما رہے ہیں اور اللہ نے صحیفے بھی دیے، 4 کتابیں دی قرآن سمیت، لیکن آج کوئی بھی کتاب سوائے قرآن اپنی اصلی حالت میں نہیں، سوائے قرآن مجید کے، اس لیے کہ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ الگ چیز ہے، دیکھیے کہ اللہ نے اور کتابوں کی ذمہ داری نہیں لی، کیونکہ اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے بعد مسلسل 12 ہادی نہیں آئے۔ عیسیٰ کے بعد کوئی وسیع نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کتاب ورثے کو محفوظ کر سکے۔ اس لیے تاریخ قرآن جب مسلمانوں نے لکھی ہے تو اس میں لکھا ہے کہ ایک دور میں قرآن جمع کیا گیا، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، جمع کیا گیا، کہ بھی جمع کر لیں، یادداشت ہے کہ بھول نہ جائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول نے اس کو محفوظ نہیں کرایا تھا؟ جو پوری انسانیت کا دار و مدار جس قرآن پر ہے، کیا رسول نے اس کو محفوظ نہیں کرایا؟ امت کو بعد میں احساس ہوا کہ محفوظ ہونا چاہیے، تو نعوذ باللہ رسول کو احساس نہیں تھا؟ رسول کو احساس ہے، اس لیے آپ کو ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ پورا قرآن رسول کے بعد 12 کتابوں میں محفوظ تھا جو علی سے مہدی تک ہیں۔ جس طرح رسول کو پورا قرآن حفظ، رسول کے ذہن میں قلب میں ہے نا حقیقت قرآن، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ قرآن جو آیات اور معجزات پر مشتمل ہے، ہم نے ان سینوں میں رکھا ہے جن کو ہم نے علم عطا کر دیا۔ معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے پاس کتاب ہے، ہم تمام شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو رسول دے کر گئے ہیں، اس کی ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہے، اس کے لفظ میں بھی تبدیلی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ پورا قرآن جب جمع کیا گیا، اس میں جو بڑے سورے تھے ان کو پہلے لکھا گیا، جو چھوٹے سورے تھے ان کو بعد میں رکھا گیا، اور زید بن ثابت جو ایک جوان صحابی ہے، اس کو کمیشن کا ہیڈ بنایا گیا کہ تم نے قرآن جمع کرنا ہے، جو بھی آیتیں لے کر آئے اس کے آیت لانے پر 2 گواہ صحابی ہوں، وہ گواہی دیں کہ ہاں یہ آیت قرآنی ہے، فلاں سورے کا حصہ ہے۔ یہ تو ہے تاریخ، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن مولا کائنات نے عہد کیا۔ یہاں سلسلہ کیسے قرآن جمع کرنے کا؟ لوگ آیتیں لا کر لکھواتے تھے، 2 صحابی گواہی دیتے تھے، لیکن مولا کائنات نے فرمایا کہ اس وقت تک میں اپنے دوش پر یہ ابا نہیں ڈالوں گا جب تک قرآن مرتب نہ کر لوں۔ کوئی روایت نہیں بتاتی علی نے کسی سے آیت مانگی ہو، مولا کائنات نے کسی سے آیت مانگی ہو، گواہی مانگی ہو۔ معلومات جس طرح مصطفیٰ کو یاد تھا
ویسے ہی مرتضیٰ کو یاد ہے۔ اب یہ قرآن دیکھیے، قرآن مجید جو آج ہمارے پاس ہے، جو اللہ کا کلام ہے، یہ واحد کتاب ہے جو کلام اللہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے، کتاب بھی ہے۔ اسے کتاب کیوں کہا گیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، دیکھیے اس قرآن کے اندر، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ قرآن کریم ہے، کہاں ہے یہ؟ فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب میں۔ پہلے کہہ رہا ہے یہ قرآن کریم ہے، کہاں ہے؟ چھپی ہوئی کتاب میں۔ اور یہ اس کا تصرف کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی چھو نہیں سکتا سوائے مطہرون کے۔ اب ہمارے یہاں اردو میں وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جو عربی کے کما حق کو ترجمہ کر سکے۔ ایک مس کرنا ہے، چھونا، ایک ارادی طور پہ چھونا ہوتا ہے۔ میرا ارادہ ہے، میں نے اس کو چھوا۔ ایک غیر ارادی پر میں نے چھو لیا، ارادہ نہیں تھا، ہاتھ لگ گیا، یہ ہے غیر ارادی طور پہ۔ اس لیے آپ لمس بھی سنتے ہیں اور مس بھی سنتے ہیں۔ تو یہاں مس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ اس کو چھو نہیں سکتا، کیونکہ ہم نہیں چھوتے۔ قرآن چھوتے کہ نہیں چھوتے؟ مطہرون ہے، طاہر اور ہے، مطہر اور ہے، طاہرون نہیں کہا گیا، مطہرون کہا گیا۔ یعنی جو اپنے کو پاک رکھے، پاک کر لے، لیکن مطہر سے کہتے ہیں جو خود بھی پاک ہو، دوسرے کو بھی پاک رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہاں طاہرون نہیں ہے، یہاں مطہرون ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم ترجمہ کرتے ہیں کوئی چھو نہیں سکتا سوائے مطہرون کے۔ اب دیکھیے قرآن میں حضرت مریم کو جب جبریل نے آگے بشارت دی کہ اللہ تیرے شکم اطہر سے ایک بچہ پیدا کرے گا جو کلمت اللہ ہوگا، رحمت اللہ ہوگا، آیت اللہ ہوگا، تو بی بی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے فوراً کہا لم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے چھوا ہی نہیں۔ تو یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ چھوا نہیں ہو سکتا، یعنی مجھے کسی نے تصرف میں رکھا ہی نہیں۔ تو یہاں بھی ترجمہ بھی یہ بنے گا قرآن کو کوئی تصرف میں لا ہی نہیں سکتا سوائے مطہرون کے۔ ایک نہیں ہے، اس کا مطلب پوری ایک جماعت ہے کہ جن کو اللہ نے حق کے تصرف دیا ہے۔ اب یہ قرآن کی عظمت ہے، اس کے کلام کی عظمت ہے۔ دیکھیے کلام کے پڑھنے سے متکلم کا پتہ چلتا ہے۔ یہ جو کلام ہے، کتاب ہے، یہ آئینہ ہے متکلم کا۔ میں آسان کر دوں گا، متکلم کسے کہتے ہیں؟ جس نے کلام کیا ہو۔ اللہ متکلم ہے، رسول متکلم ہے، قرآن کلام ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پتہ چلتا ہے کہ کلام کرنے والا کتنا صاحب قدرت ہے۔ آپ نے اقبال کا شعر پڑھا، اس کا دیوان پڑھا، تو آپ کا اندازہ ہوا۔ آپ نے اقبال کو نہیں دیکھا، ہم نے کسی میں سے جتنے بھی بیٹھے ہیں اقبال کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے کلام سے ہمیں پتہ چلا وہ کتنا بڑا مفکر تھا، کتنا بڑا فلسفی اور شاعر تھا۔ اس کلام سے پتہ چلا۔ لیکن کوئی بھی صاحب کتاب یہ کبھی نہیں لکھے گا کہ میری کتاب میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ محتاط لکھ دیتے ہیں اگر کوئی غلطی ہو تو نشاندہی کریں، ہمیں لکھ دیں تاکہ آئندہ غلطی نہ ہو۔ لیکن اللہ نے جب کلام کیا، یہ کتاب مرتب ہو گئی، یہ کتاب ہم تک پہنچ گئی، تو اللہ نے ابتدا کہاں کی؟
سورہ الحمد کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ ریب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا شبہ، معمولی سا شبہ۔ میں یہاں داخل ہوا، امام بارگاہ کے پاس کھڑا ہو گیا اور مجھے ہوا کہ امام بارگاہ کا گیٹ کون سا ہے، اس کا صدر دروازہ کون سا ہے، کس سے داخل ہوا؟ اور اچانک مجھے گیٹ نظر آ گیا، وہ یہ گیٹ ہے، اس کو کہتے ہیں شبہ۔ 50% ہو ہے، 50% نہ ہو، یہ شک ہے، ایک مکمل شک ہے۔ لیکن ریب کہتے ہیں جو معمولی سا شبہ ہو، منزل پہ کھڑا ہوا ہے، شبہ ہوا گیٹ کہاں ہے، ایک دم کہا دو یہ گیٹ ہے، اسے کہتے ہیں معمولی سا شبہ۔ اب میں نے عرض کیا اردو میں لفظ نہیں ہے کہ عربی کی ہم اس پہ وضاحت کر سکیں۔ خدا فرما رہا ہے شک کو چھوڑو، ذرا سا بھی شبہ ہو، اس قرآن میں ذرا سا بھی شبہ نہیں ہے۔ تو جب ہم نے قرآن میں ذرا سا شبہ کی گنجائش نہیں رکھی تو جس کو وارث قرآن بنایا ہے، اس لیے اب نبی کی پہلی چیز صفت کیا ہوگی، وصف کیا ہوگا نبی کا، کہ وہ معصوم عن الخطا ہو۔ یہ ضرورت دین ہے، یاد رکھیے۔ معصوم ہونا، مکتب امامیہ الحمدللہ کہتی ہے کہ نبی معصوم ہوگا، رسول معصوم ہوگا، امام معصوم ہوگا، خلیفہ معصوم ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے دین دینا ہے، ذرا سی بھی خطا ہو جائے گا انسان کے کہاں سے کہاں پہنچے گی، ہدایت بالکل بگڑ جائے گی، انسانیت بگڑ جائے گی۔ اس کی سادہ سی مثال ہے، قرآن قانون الہی، یہ جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے کیا ہے، قانون الہی ہے نا، آئین الہی ہے، دستور حیات انسانی ہے۔ اب ہر ملک کا قانون ہوتا ہے، پاکستان کا بھی قانون ہے، تو قانون بنا کر انہوں نے ہمارے حوالے کر دیا کہ جیسے مرضی استعمال کرو۔ قانون ہے آپ کے لیے، لیکن اس قانون کے لیے ادارے بنائے کہ اسے نافذ کرنے والے اور ہیں، انصاف کرنے والے اور ہیں۔ آپ نے نہیں چھوڑا، ایک جج ہوگا جس کے سامنے دو وکیل پیش ہوں، مدعی ہے، دو فریق ہیں، وہ خود نہیں جا رہے ہیں وکیل کے ذریعے سے۔ معلومات جج کے سامنے وہ کھڑا ہوگا جو قانون جانتا ہو، اب دونوں دلائل دیں گے قانون کے اندر، فیصلہ جج کرے گا کہ کس نے دلائل قانون کے اندر دیے ہیں۔ اب جج نے فیصلہ کر دیا اور اس کے بعد اب آپ کی عدالتوں میں ججوں کے لیے ایک جملہ آیا ہوا ہے، یہاں اگر کوئی وکیل بیٹھا ہو تو وہ سمجھ جائے گا، ایرر آف ججمنٹ، فیصلے میں خطا ہو گئی جج سے۔ جج کی نیت صحیح تھی، اس کی نیت صحیح تھی کہ میں نے انصاف کرنا، لیکن خطا ہو گئی فیصلہ کرنے میں، جج کو محفوظ کر لیا۔ یہ جملہ کہتے ہیں کہ جج صحیح تھا، قابلیت صحیح تھی، اس کی نیت بھی صحیح تھی، لیکن بس فیصلہ کرنے میں خطا ہو گئی۔ اسی کو جب علماء میں لائے تو وہاں آیا خطائے اجتہادی، نیت صحیح تھی لیکن اجتہاد میں خطا ہو گئی۔ اگر رسول یہ قرآن ہم جیسوں کو دے کے جاتے دین اور قرآن تو خطا کا امکان ہے، اس لیے رسول نے ان کو دیا جو رسول جیسے تھے۔ مخلوق کو امت کو دے کے نہیں گئے دین، دین ہمارے لیے ہے، لیکن ہمیں دین سمجھانے والا کوئی ہو
رسول اور رسول کے بعد رسول جیسے ہوں. اب وہ علی سے لے کے مہدی تک ہیں. اللہ نے ذمہ داری اس لیے دی کہ علم الہی میں ہے کہ ہر دور میں قرآن کا محافظ ہوگا. اس لیے الحمدللہ جو بچے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو الزام آپ پر لگتا ہے کہ شیعوں کا قرآن اور ہے، تو میں جملہ کہتا ہوں ذمہ داری سے، پوری شیعہ ہسٹری پڑھنی پڑی. کلینی سے لے کے شیخ صدوق مفید، جتنے علماء اور آج تک جتنے فقہاء اور مفسرین ہیں، سب نے بسم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک قرآن مانا. کوئی تحریف کے معنی کیا ہے اردو میں؟ رد و بدل کر دیں. ہمارے پاس دلیل ہے کہ قرآن میں رد و بدل نہیں ہوا، کیونکہ ہر دور میں وارث قرآن رہا. اگر علی کے دور میں رد و بدل ہوتا تو علی اپنا حق کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن قرآن کے معاملے میں خاموش نہیں رہے گا. قرآن کے معاملے میں خاموش نہیں رہیں گے. مولا کائنات قرآن کے معاملے کے جو علی، اب وہ واقعات میں چھیڑ نہیں سکتا. ایک محاورہ مشہور ہے، کتاب کافی نہیں ہے. آپ کو دنیاوی کتاب کافی نہیں ہے. اردو کا قاعدہ پڑھا ہوگا آپ نے سب نے. اب جسے نہیں پڑھا تو اس کے لیے تو قاعدہ کافی نہیں جب تک کہ کوئی بتائے نہ کہ یہ الف ہے اور یہ بے ہے. تو قرآن میں یہ بتائیے کہ قرآن مکمل ضابطہ حیات انسانی ہے، اس میں ہر حلال و حرام ہے. تو مجھے کوئی بھی عالم، مولوی، مفتی قرآن سے کوئی آیت ڈھونڈ کر دکھائے جس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ پرندے حلال ہیں، یہ حرام ہے، یہ چوپائے حلال ہیں، یہ حرام ہے. یہ کون بتائے گا؟ معلومہ وہ بتائے گا جس سے اللہ نے کلام براہ راست دیا ہے. وہ ہے رسول کی ذات. وہ بتائیں گے چور کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے. نوے امام کا دور ہے. مولا علی کے دور میں واقع تھا، لیکن نوے امام محمد تقی صلوات اللہ علیہ. چوری ثابت ہو گئی، شخص پر حد جاری ہوئی، اس کا ہاتھ کاٹ دو. اب ہاتھ کاٹے کہاں سے؟ بھئی یہ ہاتھ یہاں سے یہاں تک بھی کہا گیا، ہاتھ دو میں کیوں نہیں ہوتا؟ کسی نے کہا یہاں سے کاٹ دیجیے. اب وہاں جتنے بھی بیٹھے تھے اس دور کے علماء، انہی میں اتفاق نہیں رہا. وہ کہتا ہے یہاں سے کاٹ دو، کہتا ہے یہاں سے کاٹ دو. کسی نے کہا کہ جناب یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، رسول کے بیٹے کو بلائیے. تو اب وہ دو چار میں ایسے تو وہ آپ کی کیا کر لیں گے جو ہم نہیں کر سکتے. اور بلائیے، آئے. آپ نے فرمایا یہ سارا ہاتھ صرف یہ نہیں ہے، قطعن ایدیہن. مصر کی عورتیں پھل کاٹ رہی تھی. پھل دیا تھا نا حضرت زلیخا نے کہ پھل لے لو، چھری لے لو. اس کو کاٹنا تب پھل کو جب یوسف گزرے. اب چھری چل گئی. قطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. تو وہ ہاتھ نہیں کٹا تھا، انگلی کٹی تھی. انگلی بھی ہاتھ ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ تم نے آیت نہیں پڑھی کہ اللہ کے وہ سجدہ کرنے والی جگہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ ہتھیلی سجدہ میں لگنے کا حکم ہے. معلومات ایک بھی حکم بغیر وارث کتاب کے مل نہیں سکتا. اگر سارے علم رکھتے ہوتے تو امام محمد تقی کو بلانا ہی نہ پڑتا. بے شمار واقعات ائمہ کے ہیں کہ جہاں آپ نے بتایا قرآن یہ کہہ رہا ہے. میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ آج تک کوئی ثابت قرآن سے نہیں کر سکا کہ شراب کے حرام ہونے کی آیت ہے سوائے آل محمد، کیونکہ یہ وہی بتائیں گے جن کو اللہ نے قرآن کا وارث بنایا ہے. میں نے اور آپ نے نہیں بنایا، شیعوں نے کسی کو نہیں بنایا. شیعہ ایسے تو مانتے ہی نہیں جو لوگوں کا بنایا ہوا. شیعہ مانتے اس کو ہیں جس کو اللہ نے بنایا ہو. علی کو امام، مولا، ولی، حجت، رسول
ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ مولا ہے، ہم نے مانا مولا ہے. اللہ نے کہا یہ میرا ولی ہے، ہم نے کہا ولی ہے. اللہ نے کہا یہ میرا امام ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ مولائے کائنات کی جو زبان اقدس ہے، جو آپ کی لسان اقدس ہے، یہ زبان اس منزل پر ہے کہ اس زبان سے کبھی بھی کوئی جملہ نہیں نکلا جو اللہ کی مرضی کے خلاف. اس لیے لسان اللہ بنے. یہ آیت آپ پڑھتے ہیں نا، کوئی مردہ مر جائے، کسی کی خبر سنتے ہیں مومن کی مومن ہے تو آپ کہتے ہیں انا للہ. ہم نے یہ محسوس کر دی مردوں کے لیے، اس سے مردوں کے لیے تو نہیں ہے. اس میں تو بڑی عظمت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. یہ سب سے پہلا جملہ مولا کائنات کی زبان سے نکلا، بعد میں یہ قرآن کی آیت بن گئی. احد کے میدان میں مولا کائنات نے شہادت حمزہ کی خبر سن کے فرمایا تھا انا للہ. کیا مانا ہوا؟ ہم ہیں ہی اللہ کے لیے، یعنی ہماری ملکیت اس کے ہاتھ میں ہے اور ہمارا پلٹنا بھی اسی کی بارگاہ میں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں پلٹ کر بھی اس کی طرف جانا ہے. یعنی ہم ہیں ہی اس کے، آئے بھی وہیں سے ہیں، جائیں گے بھی وہیں سے. تو ہماری کوئی قیمت دے نہیں سکتا سوائے اللہ کے یا اس کے نبی کے یا امام کے. آپ کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا. آپ کی قیمت کرنسی نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے. یہ تو آپ کے لیے اللہ نے دسترخوان بچھایا ہے، یہ خیر آپ کے لیے جاری کیا ہے. ورنہ آپ کی قیمت اگر کوئی دے سکتا ہے وہ صرف اور صرف ذات الہ ہے. ایک درود بھیجیے محمد علیہ. ایک مرتبہ مل کے پھر درود بھیجیے محمد علیہ. اللہ نے ان کے حوالے کیا، رسول نے ان کے حوالے کیا. رسول ہی حوالے کر کے نہیں جا رہے، اللہ حوالے کرا رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ تمام انبیاء میں یہ رسول کو تمغہ ہے، یہ رسول کو امتیاز ہے، رسول کو یہ اعزاز دیا گیا کہ تمام انبیاء میں دین جو کامل ہوا ہے وہ رسول کے ذریعے سے ہوا. 23 سال کی تبلیغ کے بعد رسول کو سند دی گئی کہ ہم نے آج دین کامل کر دی. غدیر میں جو ہی آپ نے اعلان کیا، خطبہ دیا، آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دین. آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اللہ راضی ہوا. دین اسلام سے تمہیں دین اسلام تمہارے لیے پسند فرمایا. یہ دین ہے ہی اللہ کا، اور دین صرف اور صرف اسلام. باقی جتنے بھی دین بنائے گئے وہ باطل ہیں. دین صرف وہ، آئین صرف وہ جو اللہ نے بنا کر ہمیں دیا انبیاء کے ذریعے، رسول کے ذریعے، جو آخری نظام حیات ہے، آخری پیغام ہے، آخری رسالہ ہے، آخری شریعت ہے. اس کے بعد اللہ نے کتاب بھی بند کر دی، نبوت بھی بند کر دی، اور یہ اعزاز رسول کو دیا. آپ خاتم النبیین ہیں. دیکھیے رسول نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں. تمام صفات و اوصاف اللہ نے ذات میں رکھ کے بھیجی کہ یہ خاتم النبی ہیں. آج بھی نبی ہیں کہ نہیں؟ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. لوگوں کو ایک غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ رسول نعوذ باللہ نبی نہیں. تو نماز میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی. یہ تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. اس لیے غور طلب چیزیں قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے اس رسول کو اس عظمت پہ رکھا ہے کہ اس کی گواہی کے لیے اپنے آپ کو رکھا. میرے نبی، یہ مشرکین کافرین جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ان سے کہیے کہ مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے. تم کہو کہ یہ اللہ کا نبی ہے تو میں نبی بنوں گا. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میرے نبی سے کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ
کو اللہ کہہ دے کہ میں کافی ہوں، اس کے بعد کوئی ضرورت ہے؟ اگر آپ دیکھیں اسٹیکر لگے ہوتے ہیں اللہ کافی، اللہ کسے کافی نہیں ہے بھائی؟ اللہ جس کو کہتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اس کو کسی ساتھ کی ضرورت نہیں۔ اللہ جسے کہتے ہیں کہ میں کافی ہوں، اسے کسی کفایت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ نقطۂ کمال پر ہے، وہ یہاں آ کے آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ نقطۂ کمال پر ہے۔ اس لیے اس کو اس زمین پر، اس عالم ظہور میں ایسا گواہ دوسرا چاہیے، اور وہ گواہ وہ ہو کہ جس کے پاس الکتاب کا علم ہو۔ اب آپ کسی کو لے آئیے، ہم اسے مان لیں گے۔ دوسرا گواہ کون ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب، اس کے پاس کتاب نہ ہو بلکہ کتاب کا علم ہو، یعنی جو کتاب کے اندر علم ہے اگر اس کے سینے میں ہے تو وہ دوسرا گواہ۔ آپ لا کے دکھا دیجئے کہ کس نے ممبر پہ کہا سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، یہ سوائے علی کے کوئی کہہ نہیں سکا، یا چھٹے امام نے اپنے دور میں کہا۔ یا قائم آل محمد بلندر صلوات۔ اس درجے پر، اس کمال پر رسول کی عصمت کو اللہ نے رکھا ہے، اور جس طرح قرآن میں فخر کیا ہے، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے۔ یہ قرآن تمہارے سامنے ہے، جن و انس مل کر اس کتاب کے مقابلے میں کتاب نہیں لا سکتا۔ لے آؤ، اگر تمہارے میں جرت ہے لے آؤ، کتاب نہیں لا، ایک سورہ لے آؤ، کوثر لکھوا کے لٹکا دو، سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ بتا رہا ہے کہ میں ایسا متکلم ہوں، ایسا خالق ہوں، مختصر کر دوں تو سورہ بنا دیتا ہوں، اور اگر تفصیل میں لاؤں تو میں وجود زہرا بنا کے بھیجتا ہوں۔ کے مطابق میں ایک سورہ لے آؤ۔ اب دیکھیے اس میں حروف سارے وہ ہیں جو آپ بھی استعمال کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتا؟ حروف تاجیز سے آپ کہتے ہیں، آپ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ دعوت دے رہا ہو، حروف وہی ہیں جو تم استعمال کرتے ہو، لیکن انہی حروف سے میں آیت بنا دوں، قرآن بنا دوں، تو تم انہی حروف سے آیت بنا کے نہیں لا سکتے۔ یہ ہے میری قدرت۔ میں ایسا قادر ہوں کہ اگر حروف اور الفاظ کو بھی میں مرتب کر دوں تو اس کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا۔ تو جس کو میں مصطفیٰ و مرتضی بنا دوں، جس کو میں مصطفیٰ بنا دوں، جس کو میں امام بنا دوں، جس کو میں خلیفہ بنا دوں، اس کا ثانی نہیں لا سکتے۔ یہ میں اور آپ بات نہیں کر رہے ہیں۔ علی کو ولی بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، یہ علی کا کمال ہے کہ علی نے اپنے وجود کو ایسا بنایا کہ اللہ نے اس کو ولی اللہ بنا دیا۔ علی نے اپنی زبان کو اس منزل پر پہنچایا، اللہ نے لسان اللہ بنا دیا۔ آج تک کسی بھی زبان، کسی کی آنکھ، کسی کے چہرے کو سوائے مولا کائنات ہے کہ چہرہ علی کا ہے، عبادت خدا کی ہو رہی ہے، ذکر علی کا ہے، عبادت خدا کی ہو رہی ہے۔ یہ کیوں محبت علی کی ہے، عبادت خدا کی ہو رہی ہے؟ اس پہ غور کیجئے آپ کہ علی کی محبت، اس سے اتنی حدیث نہیں، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، اس کے بعد ہے افضل العبادہ، حب علی عبادہ و افضل العبادہ، یعنی افضل ترین عبادت ہے۔ ذکر علی عبادہ افضل العبادہ۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ذکر علی کے اندر ہی توحید کی معرفت ہے۔ جسے علی ملا اور توحید نہ ملی تو پھر اس کا مطلب ہے اس نے علی کو مانا ہی نہیں، اس نے علی کو زبان سے مانا ہے۔ اگر دل سے علی کو مولا مانتا تو توحید
کے سامنے جھک جاتا ہے کہ یا اللہ جب تو نے ولی ایسا بنا کر بھیجا ہے تو تو اللہ کیسا ہوگا جس کی مخلوق علی جیسی ہو، جس کی مخلوق زہرا ہوں، جس کی مخلوق مصطفیٰ ہوں، جس کی مخلوق یہ 12 ہوں، اور پھر وہ سجدہ نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے اس نے علی کو مولا مانا ہی نہیں۔ اگر مانا ہوتا تو اللہ کو سجدہ کرتا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے علی جیسا مولا دیا۔ اور اگر علی جیسا مولا مان کر بھی کوئی سجدہ نہ کرے، اس جیسا بدبخت انسان بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ میں اب تمہیں دیکھوں گا خلوص کتنا ہے، تمہارا خلوص کتنا ہے، تم مجھے سجدے کتنے کرتے ہو۔ میں نے تمہیں علی دیا، میں نے تمہیں قرآن دیا، تمہیں مصطفیٰ دی، پوری عورتوں کے لیے نمونہ حیات میں نے زہرا بنا کے بھیج دی، میں نے حسنین جیسے امام تمہیں دیے، آخری دور کا امام مہدی دیا۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے یاد کتنا کرتے ہو۔ اللہ اب ہمارا امتحان لے رہا پرسی سجدہ کہ تمہیں ہم نے ولایت علی دی۔ جس کے پاس ولایت علی آ گئی اس کے پاس تمام نعمتیں آ گئی، کیونکہ اللہ نے ولایت کو اپنی نعمت کہا۔ تو جس نے علی کو مولا مان لیا لیکن زبانی مولا مان لیا نہیں، زبان سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر اس گاؤں کی آبادی 20,000 ہے اور 20,000 میں صرف ایک ہے علی کا ماننے والا، تو اسے کہنا نہ پڑے کہ علی میرا مولا ہے، اس کے کردار سے وہ پہچان لے علی کا ماننے والا ہے۔ اس کی زبان ایسی ہو، اس کا اخلاق ایسا ہو، اس کا کردار ایسا ہو، اس سے کوئی واجب نہ چھوٹتا ہو، کبھی کسی نے اس کو حرام کرتے نہ دیکھا ہو، پھر ماننا ہے کہ ہاں یہ علی کا ماننے والا ہے۔ آپ ناراض تو نہیں ہوگے بھائی میری؟ ایک درود بھیج دیجیے محمد علیہ محمد۔ اب ایک جملہ کہتا ہوں بچوں کے لیے، یاد رکھیں آپ گھر کی ولایت ہی نہیں سمجھے آج تک، مولا علی کی ولایت کو کیا سمجھے؟ اللہ نے گھر میں کس کو ولایت دیا آپ کے خاندان میں؟ باپ، ماں کو نہیں دی، ماں کی عظمت بہت ہے، لیکن ولایت کسے دی؟ باپ۔ باپ اگر مستحب عمل کے لیے کہہ دے، دیکھیے اس کی ولایت کہاں تک ہے؟ اللہ کے حکم سے وہ نہ ٹکرائے، اس حکم کے تحت ہو رہی ہے۔ اگر وہ کہتے کہ تم نے آج مستحب روزہ ہے مثال کے طور پر، جس طرح ہم رکھتے ہیں شعبان، رجب، اگر وہ کہتے ہیں آج تم نے روزہ نہیں رکھنا، میرا یہ کام کرنا ہے، سفر پہ جانا ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں میں روزہ رکھوں گا، تو اس کا روزہ بھی باطل، تو گناہگار ہو گیا۔ یعنی یہ ہے باپ کی ولایت۔ واجب کو نہیں روکنا ہوتا، اگر وہ واجب نماز سے روکے پھر نہیں رکنا، واجب عمل سے روکے پھر نہیں رکنا، اللہ کے کسی معاملے میں ٹکرا ہو جائے پھر نہیں رکنا۔ لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق کوئی حکم دے رہا ہے اور نہیں مان رہا، کوئی اولاد نہیں مان رہی، تو جو گھر کے ایک فرد کی ولایت کا قائل نہیں ہوا، وہ کائنات کے ولی کی ولایت کا قائل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آج تک اپنے باپ کے حکم کا تابع نہیں ہے، جو آج تک اپنے باپ کا فرما بردار نہیں بن سکا، پہلے دیکھنا ہی ہے باپ کا فرما بردار کتنا ہے۔ اگر باپ کا فرما بردار ہوگا تو پھر امام زمانہ کا فرما بردار بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے پہلی تربیت کہاں ہے؟ گھر کے اندر۔ یہ پہلی تربیت اسی کا نام ہے کہ آپ جتنا احساس کریں گے کہ اللہ نے خاندان میں ولایت دی ہے میرے باپ کو، اور میں نے باپ کی زیر ولایت پروان چڑھنا ہے، پھر مولا کی ولایت کے متعلق سوچئے گا۔ تو باپ کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ، حکم ماننا ہے ولایت کے زیر، حکم مان لینا۔ مالک اشتر ہے علی کا دیوانہ، وہ ہے جسے کہتے ہیں شیعہ علی، وہ جانتا ہے کہ کسے کہتے ہیں شیعہ۔
तलवार हाथ में है, खेमे की चारों तनाबे काट चुके मालिक, गर्दन दुश्मन जो सबसे बड़ा दुश्मन अली है यहाँ रखी हुई है, बस चाहे गर्दन लाना कर दें। हुक्म इमाम आया, मालिक वापिस आओ। मालिक वापिस आ गया और पूछा भी नहीं मौला भेजा क्यों था, मैं तो बस मारने वाला था और आपने कह दिया वापिस आओ। क्योंकि मालिक जानता था विलायत नाम इसका है कि जब हुक्म दे इमाम के हुक्म पर पलटाना है शियत। शियत किस चीज का नाम है? जो इमाम चाहते हैं मैं वो अंजाम दूं। एक दरूद दे दीजिए मोहम्मद वाले को। हमारे जिस्म अगर गरम रेत पर हो, सर तन से जुदा हो जाए, हम कुरान पढ़कर बताते हैं कि हम हैं वारिस खुदा, हमें रासिखून फिल इल्म के मिस्दाक, हमें वुदुल इल्म के मिस्दाक कि रूह निकल जाए, सर काट दिया जाए, लेकिन कुरान पढ़कर बताता है कि मेरे नाना ने जो कहा था वो हकीकत में ये करबला सिर्फ दीन की बका का नाम नहीं है, दीन को बचा ही बचा करबला से, लेकिन करबला दलील खत्म नबूवत है, करबला दलील विलायत है, करबला में तसव्वुर तौहीद है कि किसके लिए इतनी कुर्बानियां दी। कहना बहुत आसान है, एक दिन में लाशें उठाना 71, भतीजों की लाशें उठाएंगे, भाइयों की लाशें उठाएंगे, अपनी औलाद की लाशें उठाएंगे। और सबसे बड़ा अगर आप देखें तो सबसे बड़ी आजमाइश तालिब इल्म की हैसियत से जो मैंने देखा कि करबला में सबसे बड़ी आजमाइश इमाम की क्या थी? शशमाहे का आगोश में रहना, तीर लगना और तीर का निकालना। इससे बड़ी आजमाइश नहीं हो सकती कि 6 महीने का बच्चा आगोश में हो, 3 दिन का प्यासा हो और उसको तीर मार दिया जाए और बाप आंखें बंद ना करे। इमाम ज़ैनुल फरमाते हैं करबला के किसी इम्तिहान में मेरे बाबा ने आंखें बंद नहीं की। अकबर जैसे जवान बेटे की लाश पर गए हैं तो आंखें खुली हुई थी, असगर के तीर लगा तो आंख बंद नहीं की। इब्राहिम ने आंखों पे पट्टी बांध ली, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन बहरहाल ये आम है कि आपने आंखों पे पट्टी बांध ली थी कि देखूं ना कि ज़िबा कर रहा हूं। लेकिन ये कैसा खलील करबला है, इतने इस्माइल लिटाए, किसी इस्माइल को लिटाकर आंख बंद नहीं की। लेकिन इमाम चारूम कहते हैं एक मंजिल आई जहां मेरे बाबा की आंखें बंद हो गई, वो है शाम का बाजार। उस वक्त मेरी फूफी ने सर उठाया और कहा कि भैया आंखें बंद ना कर, जिस तरह मैं तेरे हर इम्तिहान की गवाह बनती रही तू भी तो दे। कहा फातिमा तो ज़हरा की बेटी और कहा बेगैरतों का हजूम। ये सबसे बड़ा इम्तिहान है अज़ादारान हुसैन। ये वो इम्तिहान है कि जहाँ इमाम हुसैन की आंखें बंद हो गई और बीबी को पता कब चला कि आंखें बंद हैं? जब हुक्म आया कि इस काफिले को दरबार में लाया जाए तो बीबी ने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, या चादरें दो या हमारे शहदा के सर आगे कर दो। तो इस मलूम ने कहा कि ना चादरें मिलेंगी ना सर आगे जाएंगे। फरमाया फिर किसकी जरूरत कि अली की बेटी को दरबार में ले जाए, क्योंकि ये वो बीबी है जो डरी नहीं, घबराई नहीं, मरूद नहीं हुई, पर इतना लहजे में रौब था कि अचानक इमाम सज्जाद की चीख बुलंद हुई। बीबी ने पूछा बेटा क्यों रोए? कबूबी अम्मा बाबा के सर को देखिए। अब जो देखा तो आंखें बंद हैं, आंसू रवा हैं, लब हाय मुबारक मुतहर्रिक है और आवाज आ रही है बीबी जैसे उम्मत ले जाना चाहती है चली जाओ। ये अजमत है बीबी ज़ैनब। आज जो हम बैठे हुए हैं, आज जहां बैठे हुए एहसान है बीबी ज़ैनब का, जिन्होंने हुसैनियत को घर घर पहुंचा दिया। अली की बेटी का कमाल ये है कि चंद खुतबों से आपने यजीद की हुकूमत हिला दी। उसको ये कहना पड़ा कि इनको जल्दी रिहा करो
ان کو مدینے پہنچاؤ، اور سپاہیوں کا دستہ بھیجا گیا کہ اس وقت تک پلٹ کر نہیں آنا جب تک یہ گھروں میں داخل نہ ہو جائیں۔ یزید جیسا ملعون علی کی بیٹی کے خطبوں سے ڈرا۔ یہ دو بیویاں ایسی ہیں، ایک شام میں سب سے پہلی ذاکرہ حسین زینب، اور مدینے میں سب سے پہلی ذاکرہ حسین عباس کی ماں ام البنی۔ وہ روز جنت البقیع میں آتی تھی، مسجد سے حسین پڑھتی تھی۔ میرے ایک دوست ہیں، ایک حوزے کے پرنسپل ہیں، انہوں نے مجھے بات بتائی، میں نے کسی روایت میں اب تک نہیں پڑھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام البنین کی طبعی موت نہیں تھی، بلکہ ان کو ستو میں زہر ملا کر دیا گیا تھا، صرف اس لیے کہ یہ ذکر حسین کثرت سے کرتی، کہیں انقلاب برپا نہ ہو جائے، اس لیے اس کو شہید کر دیا جائے۔ عزاداران حسین، جو جوانوں کی لاشیں اٹھانے پر آنکھ بند نہ کر رہا ہو، وہ کیسے دیکھ سکتا تھا کہ کجا زینب اور کجا بے غیرتوں کا ہجوم۔ عزاداران حسین، آپ نے چاند دیکھ لیا ہوگا یا فون کر کے پوچھا ہوگا چاند ہو گیا، یا میڈیا سے دیکھا ہوگا چاند ہو گیا، لیکن اہل مدینہ چاند نہیں دیکھتے تھے، وہ آسمان نہیں دیکھتے تھے، بلکہ چھٹے امام کے گھر سے اتنا رونا بلند ہوتا تھا کہ اہل مدینہ سمجھ جاتے تھے محرم ہو گیا، محرم ہو گیا۔ سارا مدینہ امام کی بارگاہ میں آ جاتا تھا، اور امام فرماتے تھے مدینے والوں، جب میرا دادا مارا گیا 3 دن کا پیاسا تھا۔ کسی نے پوچھا مولا ہم نے آج تک آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا کیسے مسکراتے دیکھو گے جس کا ایک خاندان ایک دن میں کاٹ دیا جائے، جس کی جدہ بازار شام میں چلی جائے۔ عزاداران حسین، یہ جو ایام ہیں، یہ بی بی زینب نے خواب دیکھا، عالم طفلی میں، بچپن میں خواب دیکھا۔ وہ خواب اتنا خوفناک تھا، دوڑتی ہوئی آئی، نانا میں نے خواب دیکھا ہے، میرا دل لرز گیا نانا اس خواب سے۔ پر میں کیا دیکھا بیٹا؟ کہا میں نے دیکھا ایک صحرا ہے، اس میں سیاہ آندیاں چل رہی ہیں، کالی آندیاں چل رہی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کوئی میرا سہارا ہے، تو مجھے ایک درخت نظر آیا، میں نے درخت میں بائیں ڈال دی، لیکن نانا شدید آندھی کا جھونکا آیا، وہ درخت جڑوں سے نکل کر زمین پہ گر گیا۔ نانا میں نے ایک شاخ کو تھام لیا، نانا اس جھونکے نے اس شاخ کو بھی توڑ دیا، دوسری شاخ تھامی وہ بھی ٹوٹ گئی، تیسری شاخ تھامی وہ بھی ٹوٹ گئی، آخری شاخ میرا سہارا تھی، میں نے وہ تھامی، بالا زینب کا یہ واحد سہارا ہے۔ لیکن نانا ایک جھونکے نے اس شاخ کو بھی توڑ دیا۔ نانا اس کے بعد ایک ایسا جھونکا آیا کہ تیری بیٹی کے سر سے چادر اتر گئی۔ نانا میں کبھی دائیں جاتی تھی کبھی بائیں جاتی تھی، رسول خدا نے امامہ اتارا اور فرمایا زینب یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، وہ درخت سے مراد میں ہوں، میرا سایہ اٹھنے والا ہے، پہلی شاخ تمہاری ماں بطول ہے، جس کا پہلو زخمی ہوگا سایہ اڑ جائے گا، وہ جو دوسری شاخ ہے تمہارا بابا علی ہے، 19 کو ضرب لگے گی، 21 کو سایہ اڑ جائے گا، تیسری شاخ تمہارا بھائی حسن ہے، 28 کو اس کا سایہ بھی اٹھ جائے گا، اور وہ جو آخری شاخ ہے وہ میرا بیٹا حسین 3 دن کا پیاسا ہوگا، حالت سجدہ میں ذبح کر دیا جائے گا، اور جو تم نے دیکھا کہ تمہارے سر سے چادر اتر گئی اس کا نام ہے شام غریبہ، اور تم نے دیکھا کبھی دائیں جا رہی ہو بائیں جا رہی ہو بیٹی، اس کا نام ہے بازار کوفہ و شام۔ بہر کے زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، یا محمود بہر کے محمد، یا اعلیٰ بہر کے علی، یا فاطر و بہر کے فاطمہ، یا محسن و بہر کے حسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین بحق تسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ بالا اس نشست کو اپنی عبادت میں شمار فرما، اس کا ثواب نشان کے مطابق عطا فرما، اور اس کا ثواب اور اس کا اجر ہمارے لیے بانیان کے لیے یہ ہوگا کہ اپنی ذات اور قلب اثر ایمان کو راضی فرما۔ بالا اس
बुरी मर्ज से जल्द निजात अता फरमा, हमारे हालात पे रहम फरमा, अपना लुत्फ व करम फरमा, सही मानों में अदादारी इमाम हुसैन को अदा करने की तौफीक अता फरमा, इसको समझने की हमें तौफीक अता फरमा, इसको अपनी जिंदगियों में रास्ते करने की हमें तौफीक अता फरमा। बाला इमाम मासूम के ज़हूर में ताजील अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिल व आजिला अता फरमा, जो हमारे मरूमीन हैं दुनिया से जा चुके हैं मौला हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमा, हम सब के अमूर को सहल फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा, शर्र आला और शैतान से महफूज़ व मामून फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद। Now,